how to find a distributor for Amazon FBA. السلام علیکم. آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں امیزون پر سیل کرنے کے لیے ہول سیل ماڈل پر، تو اس کے لیے ڈسٹریبیوٹر کیسے فائنڈ کیا جائے. وقت کے ساتھ ساتھ امیزون بدلا ہے، دنیا بدلی ہے، انٹرنیٹ پر سولوشنز بدلے ہیں اور سرچ انجن نے بھی بہت زیادہ امپروومنٹ کی ہے. اگر آپ نے امیزون اپروکسیمیٹلی آج سے 8-10 سال پہلے شروع کیا اور اگر آپ ڈسٹریبیوٹر آن لائن ڈھونڈتے تو آپ کو بہت ہی کم آپشنز نظر آتے اور ان میں سے میجورٹی آف دا ٹائم ان کی ویب سائٹس ہی بلڈ نہیں تھیں. لیکن اب بہت سارے ڈسٹریبیوٹرز آن لائن موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گوگل نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے اور ان ڈسٹریبیوٹرز کو جو ہے ایکسیسیبل بنایا ہے. ان کے ای میل ایڈریسز اور فون نمبر بھی دستیاب ہوتے ہیں. سمپل طریقہ یہ ہوتا ہے، آسان ترین، کہ آپ ہول سیل ڈسٹریبیوٹر ان کینیڈا جیسے کہ میں رہتی ہوں، میں لکھوں گی اور گوگل پر سرچ کروں گی تو لسٹ آف ڈسٹریبیوٹرز آ جائے گا. لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو بہت سارے ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ میک شیور کریں کہ آپ کسی ایسے ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ رجسٹر نہ ہو جائیں جو کہ برانڈیڈ پروڈکٹ سیل کرتا ہو لیکن وہ کاؤنٹر فیٹ ہوں، اوتھینٹک نہ ہوں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جانا ہوتا ہے جس برانڈ کو بھی آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں اس برانڈ کے ڈائریکٹ آفس سے کانٹیکٹ کریں. فار ایگزامپل میں اگر سیل کرنا چاہ رہی ہوں ڈو کے پروڈکٹس، ٹھیک ہے، تو اس کا پیرنٹ کمپنی ہے یونیلیور. میں نے یونیلیور کی ویب سائٹ کھولی، اس پر کانٹیکٹ اس پیج پہ گئی اور ادھر جو ہے ایک اچھا سا میسج ٹو ہوم اٹ میں کنسرن کے ساتھ لکھا ٹائٹل میں کہ ٹو ہوم اٹ میں کنسرن آئی ایم لوکنگ فار ڈسٹریبیوٹر سلپس ان کینیڈا فار دس پروڈکٹ، اور ساتھ ہی تھینک یو ریگارڈس کر کے اپنا کانٹیکٹ انفارمیشن چھوڑ کے ان کو سینڈ کر دیں. وہ بہت جلدی کانٹیکٹ کرتے ہیں بیک. اور اگر ای میل سے زیادہ اچھا طریقہ ایک اور فاسٹسٹ ہے کہ آپ ان کا نمبر فائنڈ کریں، اور بہت زیادہ اچھی کسٹمر سروس ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائم کیونکہ یہ بہت بڑی کمپنیز ہوتی ہیں. تو جو ہی آپ ان کو کریں گے وہ آپ کو لسٹ آف ڈسٹریبیوٹرز آن فون ہی بتا دیں گے، ان کے ویب سائٹس، فون نمبر، ای میل ایڈریس، مینیجر کا نمبر. پھر آپ نے ون آن ون اس ڈسٹریبیوٹر سے کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کو اپنی کیوری لکھنی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کینیڈا میں ہیں تو وہ آپ سے آپ کے بزنس کا نام، ایڈریس اور آپ کے GST کا نمبر مانگیں گے. ای میل کے تھرو آپ ان کو سینڈ کریں اینڈ ود ان 24 آورس موسٹ آف دا ٹائم ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں. سم ٹائمز آپ دیکھیں گے کہ وہ پروڈکٹس جو ایگزیکٹ امیزون پر موجود ہیں وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ویب سائٹ پر نہیں ہوتی. تو آپ اس سے بھی پریشان مت ہوں، آپ جو ہے خود اس پروڈکٹ کو لسٹ کر سکتے ہیں امیزون پر. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ امیزون پر نئے پروڈکٹ لسٹ کریں گے تو امیزون چاہتا ہے کہ انوینٹری آپ کے پاس موجود ہو، آپ اس انوینٹری کی ریئل امیجز لیں، فوٹو شاپ یا کہیں اور سے کاپیڈ امیج نہ لیں. اور اس کے ساتھ وہ 10 یونٹس کی ہوتی ہے، ان کا ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ کے 10 یونٹس کی پرچیز ہو انوائس میں، اور وہ انوائس 180 ڈیز سے زیادہ پرانی نہ ہو. مینوفیکچرر کا نام، ڈیٹ، ڈسٹریبیوٹر کا نام، ڈیٹ، کمپنی ایڈریس وغیرہ سب کچھ موجود ہو. اور جب آپ اس کو سینڈ کرتے ہیں تو اپلوڈ کر کے امیزون اس کو ایکسیپٹ جب کرتا ہے تب آپ وہ لسٹنگ کریٹ کر سکتے ہیں اس برانڈ نیم کے ساتھ. اچھا، جس میں پھر امیزون ایک اور چیز بھی مانگتا ہے کہ جو پروڈکٹ ہے اس کی پروڈکٹ کی ریئل پکچر، یعنی کہ اس کی جو مینوفیکچرر کے جہاں پر وہ پیچھے ایک لیبل سا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ساری انفارمیشن موجود ہے وہ بھی آپ نے اس کی بھی امیجز لینی ہوتی ہیں، کیونکہ امیزون چیک کرتا ہے کہ اس کا مینوفیکچرر کون ہے، اس پروڈکٹ کا یہ کب بنی ہے، اس پہ ایکسپریشن وغیرہ کیا ہے. یہ سب چیزیں بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں. اور میک شیور دیٹ آپ ریئل امیجز لیں، کہیں سے کاپی نہ کریں. یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیزون پر لسٹ کرنے سے پہلے پروڈکٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو یہاں پر تھوڑے سے لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ فار انسٹنس میں پروڈکٹ منگوا لیتا ہوں اور امیزون ایکسیپٹ نہ کرے. یس، آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹس اے کنسرن. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب بھی ڈسٹریبیوٹر سے انوائس مانگیں اور جب بھی آپ پروڈکٹ خریدنا اسٹارٹ کریں تو آپ اس کے مینیجر سے ایک ریکویسٹ کر لیں کہ اگر انوائس میں مجھے کوئی چینجز کرانی ہوں تو کائنڈلی ڈو دیٹ فار می، کیونکہ یہ میں امیزون پر سیل کر رہا ہوں اور یہ امیزون کی پالیسی ہے، بزنس نیڈ ہے. کچھ لوگ تھوڑا سا آپ سے اسپیشلی ان کینیڈا ابھی بھی بہت سارے ڈسٹریبیوٹرز کو اس ماڈل کی سمجھ آنے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن you are one of those, we will be one of those people that are going to be changed in the market of e-commerce. You will be one of those that will be bringing this change, and you will be one of those that will be introducing how e-commerce works. So take pride in that. اور جب آپ اپنے مینیجر کو سمجھائیں گے کہ بھائی ای کامرس میں جو ہے امیزون پہ میں سیلر ہوں، وہاں پہ اس کی کمپلائنس پالیسی ہے، جب میں برانڈ لسٹ کرتا ہوں تو وہ میک شیور کرنا چاہتا ہے
کہ جو پروڈکٹ میں سیل کر رہا ہوں اوتھینٹک ہے. تو اگر وہ انوائس میں آپ سے کوئی چینجز مثال کے طور پر وہ کہیں کہ بھئی آپ کی ڈسٹریبیوٹر کا نام کلیئرلی مینشن نہیں ہے یا نمبر نہیں ہے یا کانٹیکٹ, تو کین یو پلیز لک ان ٹو دیٹ فار می. اور موسٹ آف دا ٹائم ڈسٹریبیوٹرس چونکہ ان کو پتہ لگتا ہے دیٹ یو آر اے سیریس بزنس پرسن اور آپ اتنے سیریسلی ہر چیز کو لے رہے ہیں, تو وہ ہیلپ کرنے میں ٹائم نہیں لگاتے. ہاں اگر میں بھی ایک دفعہ وہ انکار کر دیں, ڈو ناٹ گیو اپ. تھوڑی دیر بعد, 1 گھنٹے بعد, 2 گھنٹے بعد, 1 دن بعد دوبارہ ریکویسٹ کریں تو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یو ریئلی آر لوکنگ فار ہیلپ, بٹ ان کو اتنا اس سے تنگ کرنے والے اس میں نہیں کہ میں برباد ہو جاؤں گا. یہ ایک ڈپریسو اور انوائنگ ٹون ہوتی ہے. بی ویری پروفیشنل ان یور اپروچ اور میک شیور ان کو جو ہے کوئی اور آپ کے پاس انوائس یا کوئی سیمپل موجود ہو یا امیزون کی ریکوائرمنٹ موجود ہو تو وہ ایگزیکٹلی ان کو سینڈ کریں اینڈ دے لک ان ٹو اٹ دیٹ یو آر ٹاکنگ بزنس ناٹ نان سینس اینڈ دے ول ہیلپ یو ان دیٹ. اچھا جی, یہ تھوڑی سی پبلک ریلیشنز آ جاتا ہے یہاں پر بزنس میں. جب کبھی بھی آپ بزنس کرتے ہیں تو اس میں بزنس از ناٹ اونلی اباؤٹ بائنگ اینڈ پرچیزنگ. بزنس انوالوز اے لاٹ آف ادر تھنگس سچ از اکاؤنٹنگ, understanding the law and public relations. So this part is the public relations where you have to be very professional in your approach. They are just other humans. میں نے اپنی بہت ساری اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ جب میں ان کو کہتی ہوں کہ بھائی now you have to make the call اور میں ان کو اپنے سامنے کال کراتی ہوں تو ان کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ جاتی ہے اور I understand that their anxiety. لیکن پلیز کام ڈاؤن اور دے آر جسٹ ادر ہیومنس لائک یو. ان کے کوئی دے آر جسٹ ایٹ اے ڈفرنٹ چیپٹر آف دیئر لائف, دے آر ایٹ اے ڈفرنٹ لیول بیکاز دے ہیو بین دیئر ویئر یو ور ایٹ ون ٹائم. تو جہاں پر آپ ہیں وہ بھی کبھی زندگی میں وہیں پر رہے ہیں, تو ابھی وہ دوسرے چیپٹر پہ ہیں لیکن دے آر اسٹل ہیومنس. تو ان سے بالکل نارمل طریقے سے بات کریں. ایک دفعہ غلطی ہوتی ہے, دوبارہ ٹرائی کریں اینڈ انشاءاللہ جس طرح کے پروڈکٹ ہنٹنگ پرائیویٹ لیبل پہ ٹائم لگتا ہے اس لیے اسی طرح ایک اچھے ڈسٹریبیوٹر کو فائنڈ کرنے میں بھی وقت لگ سکتا ہے. تو دس از پارٹ آف دا بزنس. ایک دن میں شاید نہ ہو, 2 دن میں نہ ہو, بٹ کیپ ٹرائنگ, انشاءاللہ راستہ کھلے گا. اچھا جی, ایک دفعہ غلط ہوتا ہے تو آپ سمجھے کہ بھائی آپ جو ہے اپنے بزنس کی پریکٹس کر رہے ہیں, سو یو ہیو ٹو ڈو اٹ اگین. So this is how it goes. I hope this was helpful. Once your product arrives, just take those pictures and send it to Amazon. List the product. Amazon پر AI کا بھی ابھی جنریٹ کانٹینٹ کرتا ہے, اس کو پڑھ لیں, میک شیور کریں کہ وہ ریلیونٹ ہے, غلط نہیں ہے ایز پر یور پروڈکٹ ڈائمینشنز اور ساری چیزیں اور جو ڈسکرپشن وغیرہ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی میں آپ کو مینشن کرتی چاہوں. with Chinese apps like Temu, Shein, Amazon پر جو ہے پرائیویٹ لیبل کے پروڈکٹس کی نیڈس ڈفرینٹ ہو چکی ہیں. تو